بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 5، حسد، صفحہ نمبر 145، فصل اول، بعض موجبات حسد کا تذکرہ، صفحہ نمبر 147، حسد کا انجام نفس کے اندر ذلت و انکساری کا احساس ہونا ہے، صفحہ نمبر 147، حسد کے 7 اسباب، صفحہ نمبر 148، فصل دوم، کچھ مفاسد حسد کے بارے میں، صفحہ نمبر 149، قلب کے اندر نور ایمان کا زائل ہو جانا، صفحہ نمبر 149، آثار حسد مومن کے اوصاف کے منافی ہیں، صفحہ نمبر 150، ولی نعمت پر غضب، صفحہ نمبر 150، فشار اور قبر کی تاریکی، صفحہ نمبر 151، اصلاح اور نفس کی برائیوں کے ختم کرنے کا امکان، صفحہ نمبر 152، جوانی کو غنیمت شمار کرو، صفحہ نمبر 153، فصل سوم، اخلاقی مفاسد کی جڑیں، صفحہ نمبر 154، عالم کے نظام احسن کے بارے میں مختلف مذہب والوں کا بیان، صفحہ نمبر 154، حسد کا علمی علاج، صفحہ نمبر 155، فصل چہارم، حسد کا عملی علاج، صفحہ نمبر 156، فصل پنجم، حدیث رفع، صفحہ نمبر 157، پانچویں حدیث، صفحہ نمبر 145، داؤد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ بن عمران سے کہا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں پر جو اپنا فضل کیا ہے اس پر کسی سے حسد نہ کرنا، اور نہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو خیرہ کرنا، اور نہ اپنی ذات کو اس کے پیچھے لگا دینا، کیونکہ حسد کرنے والا میری نعمتوں پر غضبناک ہے، اور جو کچھ میں نے اپنے بندوں کو تقسیم کیا ہے اسے روگردانی کرنے والا ہے، اور جو ایسا ہے میں اس سے نہیں ہوں اور وہ نہ مجھ سے ہے۔ حسد اس نفسانی حالت کو کہتے ہیں جس کی بنا پر وہ حاسد دوسروں کے کمال کے چھن جانے اور متہم نعمت کے سلب ہو جانے کی تمنا کرتا ہے، خواہ خود اس کے اندر وہ نعمت ہو یا نہ ہو، اور زوال کے بعد چاہے وہ نعمت اس کو ملے یا نہ ملے، صاحب نعمت سے زائل ہو جائے۔ حسد غبطہ کے علاوہ دوسری چیز ہے۔ غبطہ غیر محسوس طریقے سے، غبطہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ متہم نعمت جس کو وہم ہوتا ہے، وہ متہم نعمت جو دوسرے کے یہاں سے ہے اس کو حاصل ہو جائے، چاہے صاحب نعمت کے پاس رہے یا نہ رہے۔ میں نے کمال اور متہم نعمت کی قید اس لیے لگائی ہے کہ حاسد جس چیز کے زوال کی تمنا کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ واقعی کمال یا نعمت ہو، کیونکہ بسا اوقات بہت سی چیزیں بذات نقائص اور رذائل میں سے ہوتی ہیں، لیکن حاسدان کے زوال کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ اس کی نظر میں وہ کمال ہے، یا کوئی چیز انسانی نقائص اور حیوانی کمالات سے ہوتی ہے، اور حاسد چونکہ در حیوانات میں سے ہے اس لیے اس کو کمال سمجھتا ہے اور اس کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ قتل و خوریزی کو ہنر جان سمجھتے ہیں اور جب کسی کو اس میں ماہر دیکھتے ہیں تو اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، جیسے بعض لوگ بیہودہ گوئی اور فحش کلامی کو کمال سمجھتے ہیں اور جس میں یہ ہنر دیکھتے ہیں اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ پس معیار تہم کمال اور تہم نعمت ہے، خود کمال و نعمت معیار نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ جو شخص دوسرے کے اندر کسی نعمت کو دیکھ کر تمنائے زوال کرے وہ حاسد ہے، چاہے واقعی وہ شے نعمت ہو یا نعمت نہ ہو۔ اقسام حسد: نمبر 1، حاسد کے اعتبار سے، نمبر 2، محسود کے اعتبار سے، نمبر 3، خود حسد کے اعتبار سے۔ حسد کی چند قسمیں ہیں اور چند درجے ہیں۔ نمبر 1، محسود کے اعتبار سے کبھی تو کمالات عقلیہ پر، کبھی اس کے خصائل حمیدہ پر، کبھی اس کے مناسک و اعمال صالحہ کی بنا پر حسد کیا جاتا ہے، اور کبھی امور خارجیہ مثلاً مال و منال، عظمت و حشمت وغیرہ کی بنا پر محسود سے حسد کیا جاتا ہے، یا مذکورہ چیزوں کے مقابل جو چیزیں ہیں ان کی بنا پر حسد کیا جاتا ہے، جبکہ کمال کا توہم ہی توہم ہوتا ہے۔ نمبر 2، حاسد کے اعتبار سے حسد کی صورت یہ کہ کبھی تو حاسد عداوت کی بنا پر
کبھی تکبر کی بنا پر، کبھی خوف کی بنا پر، کبھی ان دیگر اسباب کی بنا پر حسد کرتا ہے، جن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ نمبر 3، البتہ خود حسد کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسد کے حقیقی درجات اور حسد کی حقیقی قسمیں یہ ہیں، وہ پہلی والی دونوں قسمیں نہیں ہیں۔ پس شدت و ضعف کے اعتبار سے حسد کے بہت سے مرتبے ہیں جو اسباب اور آثار کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی طاقت بھر چند فصلوں میں حسد کے مفاسد اور اس کے علاج کے بارے میں بیان کریں گے۔ پہلی فصل، حسد کے بعض اسباب کا ذکر۔ یوں تو حسد کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن سب سے اہم سبب اپنے نفس کی ذلت و گراوٹ کا احساس کرنا ہے۔ جیسے تکبر نوعاً اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ اگر انسان نے اپنے اندر ایک کمال کا احساس کیا اور دوسرے کو اس سے محروم سمجھا تو خود بخود اس کے نفس میں ایک قسم کی برتری اور سرکشی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر دوسرے کے اندر کمال کا احساس کیا اور اپنے کو محروم سمجھا تو اس کے اندر ایک شکستگی اور ذلت و انکساری کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، جس میں اگر خارجی عوامل اور نفسانی مصلحتوں کا دخل نہ ہو تو اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کے مقابلے میں کسی کو اپنی کمتری کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں صاحب نعمت و کمال اپنے لیے کسی دوسرے فرد یا ہم اثر سے حسد کرنے لگتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے نفس کی کمتری اور تنگ دلی کا دوسرا نام حسد ہے، جس کی بنا پر انسان دوسرے کی کسی بھی خوبی یا کمال کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ چنانچہ علامہ مجلسی نقل فرماتے ہیں کہ علماء نے حسد کے اسباب کو 7 چیزوں میں منحصر قرار دیا ہے۔ اول، عداوت۔ دوم، تعزیر۔ اس کا مطلب یہ کہ حاسد خیال کرتا ہے کہ محسود کے اندر جو کمال ہے یا اس کو جو نعمت حاصل ہے، اس نعمت کی وجہ سے مجھ حاسد پر تکبر کر رہا ہے، اور چونکہ حاسد میں محسود کے تکبر کے جواب کی طاقت نہیں ہے، اس لیے وہ محسود سے زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے۔ سوم، کبر۔ اس کی صورت یہ کہ حاسد صاحب نعمت پر تکبر کرنا چاہتا ہے، مگر جب تک محسود سے زوال نعمت نہ ہو جائے یہ بات ممکن نہیں ہے، لہٰذا حاسد محسود سے زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے۔ چہارم، تعجب۔ محسود کی عظیم نعمت پر حاسد کو تعجب ہوتا ہے، اس لیے وہ زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے، جیسے کہ سابق امتوں کی خبر دیتے ہوئے خداوند عالم کا ارشاد ہے، ان کو تعجب ہوا کہ جو شخص ہمارے ہی جیسا ہے وہ مرتبہ وحی اور رسالت پر کیسے فائز ہو گیا، اس لیے حسد کرنے لگے۔ پنجم، خوف۔ حاسد اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں صاحب نعمت اپنی نعمت کی بنا پر اس کے محبوب مقاصد کے راستے میں حائل نہ ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے حسد کرنے لگتا ہے۔ ششم، حب ریاست۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی ریاست اس بات پر موقوف ہو جائے کہ کوئی بھی دوسرا شخص اس کے برابر نہ ہو، ورنہ وہ ریاست نہ کر سکے گا، ایسی صورت میں وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ ہفتم، خبیث طینیت۔ یعنی کوئی ایسا بد باطن ہو کہ کسی کی نعمت کو دیکھ ہی نہ سکتا ہو، اور صاحب کتاب کے نزدیک ان میں سے اکثر کی بلکہ سبھی کی بازگشت احساس ذلت نفس و احساس کمتری کی طرف ہے، جیسا کہ اشارہ بھی کیا جا چکا ہے، اور مشہور علماء نے حسد کی جو تعریف کی ہے، اس حسد کی ڈائریکٹ علت بھی یہی ہے۔ لیکن ہم نے حسد کے بارے میں جو بات کہی ہے کہ خود یہ حالت حسد ہے، یہ بات بھی مذکورہ بالا چیزوں کے مخالف نہیں ہے۔ بہرحال ان معنی کے اطراف و جوانب سے بحث کرنا خود ہمارے اور مقصود کتاب کے بھی خلاف ہے۔ دوسری فصل، حسد کے کچھ مفاسد۔ یہ جان لو کہ حسد خود دل کے مہلک امراض میں سے ہے، اور اسی حسد سے بہت سی ایسی قلبی امراض پیدا ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پر خود مستقل مہلک مرض ہیں، جیسے تکبر وغیرہ۔ ان میں سے ہم صرف انہی کا ذکر کریں گے جو بہت ہی واضح ہیں، اور یقیناً اس کے اور بہت برے نتائج بھی ہیں جو مجھ جیسے لکھنے والے سے پوشیدہ ہیں۔ حسد کے مفاسد کے لیے وہی بہت کچھ ہے جس کی صادق مصدق نے خبر دی ہے۔ چنانچہ معاویہ بن وہب کی صحیحہ میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حسد، عجب، خود پسندی، تکبر، یہ چیزیں دین کے لیے آفت ہیں۔ اور محمد بن مسلم کی صحیحہ میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اگر کسی نے غصے میں کوئی لرزش زبانی یا عملی ہو جائے تو وہ بخش دی جاتی ہے، اور حسد ایمان کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔
امام خمینی نے یکفر خوف کی تشدید سے پڑھا ہے، اور یہی صحیح بھی ہے، کیونکہ اگر بغیر تشدید کے پڑھا جائے تو مطلب ہوگا کہ اس لرزش کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بعید الاحتمال ہے۔ یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ ایمان وہ نور خدا بندی ہے جس کے فیض سے انسانی دل مورود تجلیات خدا بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، میری زمین و آسمان میں میری سمائی نہیں ہے، ہاں میرے بندہ مومن کے دل میں میری سمائی ہے۔ یہ نور معنوی، یہ بارقہ الہی جو قلب کو تمام موجودات سے وسیع قرار دیتا ہے، اس قلب کی تنگی و تاریکی کے منافی ہے جو دل میں اس خبیث صفت کی قدورتوں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حالات نور ایمان کو باطل کر دیتے ہیں، دل کو مردہ کر دیتے ہیں، اور ان حالات میں جتنی قوت پیدا ہوتی ہے اتنا ہی نور ایمان ضعیف ہو جاتا ہے۔ مومن کے معنوی اور سوری اوصاف ظاہر و باطن میں حسد سے پیدا ہو جانے والے اثار سے منافات رکھتے ہیں۔ مومن خدا کے بارے میں خوش بین ہوتا ہے، خدا کی اس تقسیم پر جو اس نے اپنے بندوں کے درمیان فرمائی ہے راضی رہتا ہے، مگر حاسد خدا پر غضبناک ہوتا ہے، تقدیرات الہی سے روگرداں ہوتا ہے، جیسا کہ خود حدیث شریف میں آیا ہے، مومن کسی بھی مومن کی برائی نہیں چاہتا، مومن کو عزیز رکھتا ہے، لیکن حاسد اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ مومن پر کبھی حب دنیا کا غلبہ نہیں ہوتا، لیکن حاسد حب دنیا کی شدت کی وجہ سے اس رذیلت میں گرفتار ہوتا ہے۔ مومن کو خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہیں ہوتا، مگر حاسد کا حزن و خوف محسودی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ مومن کشادہ جبیں ہوتا ہے، اس کی صورت سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن حاسد ہمیشہ چیں بچیں رہتا ہے۔ مومن متواضع ہوتا ہے، حاسد زیادہ تر تکبر کرتا ہے۔ پس حسد ایمان کے لیے آفت و مصیبت ہے، وہ ایمان کو اسی طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حسد کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ایمان جو نجات آخرت کا سرمایہ اور دلوں کی زندگی ہے، اسی کو انسان سے چھین لیتا ہے اور انسان کو بیچارہ و مفلس بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حسد کے ان بڑے لوازم میں سے جو حسد سے کبھی جدا ہی نہیں ہوتے، وہ ولی نعمت، وہ خالق کائنات پر غضبناک ہونا اور اس کی تقدیرات سے روگردانی کرنا ہے۔ مادی دنیا کے حجاب اندر حجاب تاریکیوں اور اس کے مفادات کے حصول میں ہمارے انہماک نے ہمارے تمام حواس پر پردہ ڈال رکھا ہے، ہماری آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا بنا دیا ہے۔ نہ ہم یہ سمجھ پاتے کہ مالک الملک پر غضبناک ہیں اور اس کی تقدیر سے ناخوش ہیں، اور نہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ اس غصے اور بدگمانی کی سزا کے طور پر ملکوت اور دائمی مسکن میں مسک ہو کر ہماری اصلی صورت کیا ہوگی۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ آواز ہماری کانوں تک پہنچتی ہے کہ جو ایسا ہے نہ میں اس سے ہوں اور نہ وہ مجھ سے ہے، یعنی جو مجھ سے روگرداں اور ناراض ہے نہ میں اس سے ہوں نہ وہ مجھ سے ہے۔ ہم کو نہیں معلوم پروردگار کی ہم سے برات اور اس کی بیزاری کیسی مصیبت ہے اور اس کے اندر کیا کیا بلائیں ہیں۔ جو شخص بھی ولایت حق سے خارج ہو گیا اور اس کو ارحم الراحمین کے پرچم رحمت کے نیچے سے الگ کر دیا گیا، پھر اس کے لیے نجات کی کوئی بھی امید باقی نہیں ہے۔ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ بھلا جو شخص خدا پر غضبناک ہے اور اس کی حفاظت ولایت سے خارج ہے، اس کے اور اس کے مالک کے درمیان رشتہ محبت منقطع ہے، اس کی کون شفاعت کر سکتا ہے؟ ہم خود اپنے اوپر جو مصیبت لائے ہیں اور انبیاء و اولیاء کے فریاد کرنے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے باوجود ہماری غفلت جو روز بروز بڑھتی گئی اور ہماری بدبختی زیادہ ہوتی گئی، اس پر حسرت و افسوس ہے۔ علماء آخرت کی فرمائش کے مطابق حسد کے مفاسد میں سے فشار قبر اور تاریکی قبر بھی ہے، کیونکہ وہ حضرات فرماتے ہیں اس فاسد اور ردی اخلاق کی برزخی اور قبری صورت روحانی فشار اور قلبی قدورت کا سبب بنتی ہے، جس کا نتیجہ فشار اور تاریکی قبر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ قبر کی وسعت اور تنگی سینے کی کشادگی اور تنگی پر موقوف ہوا کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا سعد کے تشیع جنازے میں شریک ہوئے، جبکہ 70,000 فرشتے سعد کے جنازے کی مشاہدت کر رہے تھے۔ رسول خدا نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا، اس کے بعد فرمایا، کیا سعد جیسا آدمی بھی فشار قبر کا شکار ہو سکتا ہے؟ راوی نے امام علیہ السلام سے کہا، قربان جاؤں، ہم کو بتایا گیا کہ سعد پیشاب کرتے وقت طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ امام نے فرمایا، معاذ اللہ، سعد کے اندر ایک برائی تھی
کہ اپنے اہل خانہ سے درستی سے پیش آیا کرتے تھے۔ حسد کی وجہ سے دل کے اندر جو تنگی، تاریکی، کدورت، فشار ہوا کرتا ہے وہ دیگر اخلاقی برائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حاسد دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، قبر میں فشار و تاریکی میں گھرا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی گرفتار و بیچارہ ہوتا ہے۔ اگر حسد سے دوسرے فاسد اخلاق یا باطل اعمال پیدا نہ بھی ہوں تب بھی مذکورہ بالا مفاسدی کیا کم ہے؟ ویسے بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ حسد سے دوسرے مفاسد نہ پیدا ہوں، بلکہ حسد سے اخلاقی اور اعمالی برائیاں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں، جیسے بعض مواقع پر تکبر، جیسا کہ گزر گیا، غیبت، چغلخوری، فحش، ایذا وغیرہ، کہ ان میں سے ہر ایک ہلاک کرنے والی ہے۔ اسی لیے ہر عقل مند پر لازمی ہے کہ کمر ہمت باندھ کر اپنے کو اس ننگ و عار سے اور اپنے ایمان کو اس بھڑکتی آگ اور سخت مصیبت سے نجات دے، اور اپنے کو اس فکری فشار، تنگی قلب سے اسی دنیا میں جو زندگی بھر ایک مستقل اور دائمی عذاب ہے نجات دے، اور تاریکی قبر و عالم برزخ و غضب خداوند عالم سے رہائی حاصل کرے۔ اتنا تو سوچے کہ جس چیز کے اندر اتنے مفاسد ہیں وہ بہرحال لازم العلاج ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے حسد سے محسود کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ اس کی نعمت زائل ہوگی۔ اس کے برخلاف محسود کے لیے دنیاوی اور اخروی منفیت ہے۔ تم خود دیکھتے ہو کہ وہ نعمتوں سے مالا مال ہے اور تم اس کی نعمتوں سے مبتلا عذاب ہو۔ تمہارا عذاب میں ہونا یہ خود اس کے لیے نعمت ہے۔ اگر تم کو اس دوسری نعمت کا احساس ہو اور تم اس پر متنبہ ہو تو یہ تمہارے لیے ایک اور عذاب اور فشار کا باعث ہوگا، اور محسود کے لیے یہ تمہارا عذاب و فشار باعث نعمت ہوگا۔ اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا اور تم ہمیشہ رنج و غم و فشار میں رہو گے، اور وہ ہمیشہ نعمت و خوشی و مسرت میں رہے گا۔ پھر آخرت میں بھی تمہارا حسد اس کے لیے نفع بخش ہوگا، خصوصاً اس وقت جب کہ حسد کے ساتھ تم نے اس پر تہمت لگائی ہو، غیبت کی ہو یا دیگر ایذا پہنچانے والے اقدامات کیے ہوں، تو تمہاری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور تم تہی دست و مفلس و بیچارہ ہو کے رہ جاؤ گے، اور وہ نعمتوں اور عظمتوں کا مالک ہو جائے گا۔ البتہ اگر ان امور میں تھوڑا سا غور و فکر کرو تو اپنے کو اس رذیل صفت سے پاک کر لو گے، اور نفس کو بھی اس مہلکہ سے نجات دلا سکو گے۔ البتہ یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ نفسیاتی، روحانی، اخلاقی رذائل کا دور کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب وہ خام خیالی کے شیطان اور نفس امارہ نے تمہارے کان میں پھونک دیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ کہ تم کو نجات آخرت اور اصلاح نفس کے راستے پر چلنے سے روک دے۔ انسان جب تک اس تغیر پذیر اور لمحہ بہ لمحہ بدلتی دنیا میں رہتا ہے، اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ تمام اوصاف و اخلاق کو بدل دے، اور ملکات کو چاہے جتنے محکم ہوں جب تک اس دنیا میں ہے قابل تغیر و تبدل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شدت و ضعف کے اعتبار سے ان کے تصفیہ کرنے میں مدت درکار ہوگی، اور اس میں توافت ہوگا۔ ہاں اگر نفس میں شروع میں کوئی صفت پیدا ہو جائے تو تھوڑی سی زحمت و ریاضت سے اس کو زائل کیا جا سکتا ہے، جیسے اس نئے پودے کو آسانی سے اکھاڑا جا سکتا ہے جس کی جڑیں زیادہ نہ پھیلی ہوں اور زمین میں گہرائی تک نہ گئی ہوں۔ لیکن اگر وہ صفت نفس میں جڑ پکڑ چکی ہے، نفس کا ملکہ مستقرہ بن چکی ہے، تب اس کا زوال مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ ہاں اس کے زائل کرنے میں کافی زیادہ زحمت کرنا ہوگی، جیسے جو درخت بہت پرانا ہو چکا ہو اور اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہوں تو اس کا اکھاڑنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے تم قلب و روح کے مفاسد کی جڑوں کے اکھاڑنے میں جتنی دیر کرو گے اتنی زیادہ زحمت اور ریاضت کرنی پڑے گی۔ لہٰذا اے عزیز، پہلے تو اپنی مملکت ظاہر و باطن میں عملی یا اخلاقی مفاسد کو آنے ہی نہ دو، کیونکہ ایسا کرنا اور اس کو آنے نہ دینا بہت آسان ہے، لیکن آنے کے بعد اور پھلنے پھولنے کے بعد نکالنا مشکل ہوگا، اور نکالنے میں بھی جتنی دیری کرو گے اتنی زحمت زیادہ ہوگی، کیونکہ انسان کی داخلی صلاحیتیں اور قوتیں روز بروز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے شیخ جلیل اور عارف بزرگوار آقا شاہ آبادی نے فرمایا، جب تک جوانی کی طاقتیں اور ان کا نشاط باقی ہے، مفاسد اخلاقی کے خلاف تم بہتر طریقے سے جہاد کر سکتے ہو اور انسانی وظائف کو بڑی عمدگی سے ادا کر سکتے ہو۔ ان طاقتوں کو ضائع نہ ہونے دو کہ بڑھاپا آ جائے، کیونکہ بڑھاپے میں دور کرنے کی توفیق کا ہونا مشکل ہے، اور اگر موفق ہو بھی گئے تو اصلاح کرنے میں بڑی زحمت ہوگی۔ لہٰذا عقل مند اگر کسی چیز کے فساد کے بارے میں سوچ بچار کرے تو اگر اس کے مفاسد میں ابھی
داخل نہیں ہوا ہے تو پھر اس کے کنارے بھی نہیں پھٹکے گا اور نہ اپنے کو اس میں آلودہ کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس میں پھنسی گیا تو جلد از جلد اس کی اصلاح کرے گا، اس برائی کو جڑ پکڑنے سے پہلے ختم کر دے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس نے جڑ پکڑ لیا ہے تو ہزاروں زحمتوں اور مشقتوں سے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا کہ کہیں وہ اپنے ثمرۂ برزخی و آخرتی کو نہ پہنچ جائے اور باقاعدہ پھل پھول نہ جائے، کیونکہ اگر وہ اسی اخلاقی برائی کے ساتھ اس دنیا سے جو مادی تغیرات اور حیوانی تبدیلات کی دنیا ہے منتقل ہو گیا تو پھر وہاں اس برائی کا قلع قمع کرنا اس کے بس سے باہر کی بات ہوگی، اور پھر کہیں برزخ یا آخرت میں یہ اس کی خلق نفسانی سے نہ بدل جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر افسوس صد افسوس۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں اپنی نیتوں کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور فاسد نیت جو برے اخلاق سے پیدا ہوتی ہے کہ اس وقت تک زائل ہونا ناممکن ہے جب تک اس کا منشا نہ زائل ہو جائے۔ عالم آخرت میں ملکات کا ظہور اتنی شدت و قوت سے ہوتا ہے کہ اگر وہ جہنم میں ہے اس کا زوال یا تو محال ہوتا ہے، اور اگر سختیوں آتشوں فشار کی وجہ سے زائل بھی ہو جائے تو شاید زوال کے لیے ربوبی خدائی صدیوں تک کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اے عاقل، جس چیز کی اصلاح 1 ماہ یا 1 سال کی تھوڑی سی محنت سے ہو سکتی ہے اور وہ تمہارے اختیار میں بھی ہے اور اس کی وجہ سے دنیا و آخرت کی گرفتاریوں سے نجات بھی پا سکتے ہو، تو اس کو اس کی حالت پر نہ چھوڑو بلکہ اس کی اصلاح کر لے، ورنہ وہ تجھے ہلاک کر دے گی۔ تیسری فصل، مفاسد اخلاق کی جڑ۔ مفاسد اخلاقی کی جڑ۔ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ایمان جو قلب کی لذت ہے وہ علم کے علاوہ ہے، کیونکہ علم عقل کی لذت ہے۔ تمام اعمالی و اخلاقی مفاسد کا سبب یہ کہ قلب ایمان سے بے خبر ہے، اور عقل نے برہان عقلی یا اخبار انبیاء کے واسطے سے جن چیزوں کا ادراک کیا تھا ان کو قلب تک نہیں پہنچایا، اور دل ان چیزوں سے غافل رہا۔ معارف میں سے ایک وہ چیز جس کی حکیم متکلم عوام اہل شرع سبھی تصدیق کرتے ہیں اور واقعی اس میں کسی کے لیے کوئی شبہ بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حکم الاطلاق۔ جلت قدرتیہ کے جنبشی قلم سے جو بھی چیز ظاہر ہوئی ہے، مثلا وجود اور اس کے کمالات، بسط نعمت، رزق و روزی کی تقسیم وغیرہ، وہ سب بہترین نقشہ اور خوبصورت ترین نظام ہے، اور جس نظام کلی و مکمل ترین اور مصالحے سے بھرپور نظام کا تصور کیا جا سکتا ہے اس کے مطابق ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ہر گروہ اپنی مخصوص زبان اور اپنے فن کے مخصوص اصلاح میں اس کی حکمت کاملہ اور لطیفہ الہیہ کا بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، عارف کہتا ہے یہ دنیا جمیل الاطلاق خوبصورت ترین پرچھائی ہے۔ نمبر 2، حکیم کہتا ہے یہ نظام سائنٹیفک نظام کے عین مطابق ہے جو ہر قسم کے نقص و عیب و شر سے خالی ہے، اور جزئی قسم کے شر کا جو توہم ہوتا ہے وہ موجودات کو ان کے کمالات لائقہ تک پہنچانے کے لیے ہے۔ نمبر 3، متکلم و عالم شریعت کہتا ہے حکیم کے تمام افعال حکمت و اصلاح پر مبنی ہوتے ہیں، اور انسانی جزئی و محدود عقل مسائل تامہ کے ادراک سے جو تقدیرات الہی میں جاری ہیں عاجز ہیں۔ یہ بات سبھی کی زبان پر جاری ہے، اور ہر شخص نے اپنے علم و عقل کی وسعت کے مطابق اس پہ دلیلیں قائم کی ہیں، مگر چونکہ صرف قیل و قال کی حد تک محدود ہے اور حال و قلب کے مرتبے تک نہیں پہنچا، لہٰذا اعتراض کی زبانیں کھلی ہیں، اور جس شخص کے پاس بھی لذت ایمان نہیں ہے وہ خود ہی اپنے قول و برہان کی تکذیب کر دیتا ہے۔ تمام اخلاقی مفاسد کی جڑ یہی فکر و نظر کی کوتاہی ہے۔ جو شخص حسد کرتا ہے اور دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے اور صاحب نعمت کی طرف سے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کو خود ہی معلوم ہے کہ وہ واقعی اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ خداوند عالم نے مکمل صلاح کے اعتباری سے یہ نعمت اس غیر کو بخشی ہے، مگر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو عدل الہی اور عادلانہ تقسیم الہی پر ایمان نہیں ہے۔ اے حاسد، تو اصول میں تو کہتا ہے کہ خدا عادل ہے، مگر یہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ عدل الہی پر ایمان رکھنے والا کبھی حسد کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ دونوں میں تضاد ہے۔ تو اگر اس کو عادل مانتا ہے تو اس کی تقسیم کو بھی عادلانہ تسلیم کر۔
چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، خداوند عالم کا ارشاد ہے، میں نے اپنے بندوں میں جو تقسیم کی ہے حاسد اس سے منحرف ہے، میری نعمتوں کی تقسیم پر غضبناک ہے، دل فطری طور سے عادلانہ تقسیم کے سامنے سر جھکانے پر تیار رہتا ہے اور ظلم و جور سے گریزاں رہتا ہے اور متنفر رہتا ہے۔ فطرت الہی جو ذات بشر کے اندر پوشیدہ ہے اور اس کی خمیر میں شامل ہے، وہ عدل سے محبت کرتی ہے اور عدل کے سامنے سر نگوں ہے، اور بغض و ظلم اور اس کے سامنے سر نہ جھکانے والی ہے۔ اگر فطرت نے خلاف عدل دیکھا تو سمجھ جاتی ہے اس کے مقدمات میں نقص ہے، اور اگر نعمت پر غضبناک اور تقسیم سے منحرف ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ وہ حاسد تقسیم کو غیر عادلانہ سمجھتا ہے بلکہ نعوذ باللہ جابرانہ سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حاسد تقسیم خداوندی کو عادلانہ سمجھتے ہوئے اس سے اعراض کرتا ہے اور نقشہ کائنات کو نظام اتم اور مصالح تامہ کے مطابق مانتے ہوئے اس پر غضبناک ہے۔ نہیں، افسوس ہمارا ایمانی ناقص ہے، بلکہ عقلی و برہانی مطالب عقل و ادراک کی حدوں سے گزر کر حدود قلب میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ ایمان کہنے سننے پڑھ لے بحث کرنے اور قیل و قال کا نام نہیں ہے۔ ایمان خلوص نیت کو چاہتا ہے، جو ہی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، جس کو معرف کی طلب ہوتی ہے وہ معرف کی جستجو کرتا ہے، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور گمگشتہ رہ جائے گا، اور جسے خدا نے ہدایت کی روشنی نہ دی ہو تو اس کے لیے کہیں بھی روشنی نہیں ہے۔ چوتھی فصل، حسد کا عملی علاج۔ حسد کا تھوڑا سا علمی علاج تو گزر چکا ہے، لیکن اس رسوا کن رذیلت کا تھوڑا سا عملی علاج یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم پہلے محسود کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، چاہے وہ تکلفاً ہی ہو، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ ترتیب آثار بھی کرو، اور اس سے تمہارا مقصد مرض باطنی کا علاج کرنا ہو۔ تمہارا دل کہے گا اس کو تکلیف پہنچاؤ، اس کی توہین کرو، اس سے دشمنی کرو، اس کی برائیوں اور مفاسد کو اچھالو، مگر تم اپنے دل کے خلاف عمل کرو، اس پر رحم کرو، اس کا احترام کرو، توقیر کرو، زبان کو اس کے ذکر خیر پر آمادہ کرو، اس کی اچھائیوں کو اپنے سامنے رکھو، دوسروں کے سامنے بیان کرو، اس کے اچھے اور صفات کو اپنے ذہن نشین کر لو۔ اگرچہ شروع میں یہ سب کرتے ہوئے تم کو تکلیف کا احساس ہوگا اور یہ سب دکھاوٹ اور غیر واقعی معلوم ہوگا، لیکن چونکہ تمہارا مقصد نفس کی اصلاح اور حسد کی برائی کو دور کرنا ہے، اس لیے رفتہ رفتہ حقیقت سے نزدیک ہوتے جاؤ گے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے تکلف بھی کم ہو جائے گا اور نفس ان باتوں کا عادی ہو جائے گا اور اس میں حقیقت کی جھلک پیدا ہو جائے گی۔ کم سے کم نفس کے سامنے یہ پیش کرو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ بھی تو خدا کا بندہ ہے، ہو سکتا ہے خدا نے اس پر محسود پر اپنا نظر کرم کیا ہو اور اپنی مخصوص نعمتوں سے اس کو نوازا ہو، خصوصاً اگر محسود اہل علم و دیانت ہو اور حسد بھی علم و ریاضت کی وجہ سے ہو، تو ایسی صورت میں حسد اور ہی قبیح ہے، اور ایسے افراد سے دشمنی رکھنے کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اپنے نفس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ حضرات خدا کے مخصوص بندے ہیں، توفیق الہی ان کے شامل حال ہے، اس لیے اس عظیم نعمت سے ان لوگوں کو سرفراز فرمایا ہے۔ یہ نعمت تو لوگوں کے دلوں میں اس نعمت کے رکھنے والے کے لیے محبت پیدا کرتی ہے۔ لوگوں کو ایسے شخص یا اشخاص کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ دیکھے کہ جو چیزیں نفس کے لیے باعث محبت و خضوع ہونا چاہیے اس کے اندر اس کے برخلاف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس پر شقاوت کا غلبہ ہو چکا ہے اور اس کے باطن میں تاریکی غالب آ چکی ہے، اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ علمی و عملی طریقے سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے اور یہ یقین کرے کہ ایجاد محبت کی کوشش کرے گا، توجہ کامیاب ہوگا، کیونکہ محبت کا نور ظلمت و کدورت پر غالب ہے، اور خداوند عالم نے وعدہ فرمایا کہ جہاد کرنے والوں کو عطا کرے گا اور اپنے لطف خفی سے ان کی مدد کرے گا اور توفیق دے گا۔ پانچویں فصل، حدیث رفع کا ذکر۔ یہ سمجھ لو کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے، ان میں سے ایک حسد ہے، بشرطے کہ اس کا اظہار ہاتھ یا زبان سے نہ ہو،
لیکن اس قسم کی حدیث نفس سے حسد کے شجرہ خبیثہ کو قلع قمع کر دینے سے معنی نہیں ہے، اور نہ ہی اس آتش ایمان سوز و آفت دین والی برائی سے روح کو پاک کرنے سے روکتی ہیں، کیونکہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ یہ مادہ فساد نفس میں داخل ہو اور مختلف قسم کے فساد نہ پیدا کرے اور اس کا کوئی بھی اثر ظاہر نہ ہو اور انسان کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ حسد ایمان کو کھا لیتا ہے اور ایمان کے لیے آفت ہے، اور خداوند عالم نے حاسد سے برات کی اور اپنی اس سے اور اس کی اپنے سے نفی فرما دی ہے۔ لہٰذا ایسے امر عظیم اور فساد مہم سے کہ جس سے انسان کی ہر چیز کو خطرہ ہو، کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے اور حدیث رفع کی بنا پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے اے فاسد، تو واقعی طور سے کوشش کر اور شجرہ حسد کی شاخوں کو کاٹ دے، اپنی اصلاح کی فکر کر، خارج میں اس کے اثرات کو ظاہر نہ ہونے دے تاکہ اس کی جڑ کمزور ہو جائے اور نمود ترقی نہ کر سکے، اور اگر ریاضت و اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے تم کو موت آ جائے تو انشاءاللہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہوگی اور رسول اکرم کی پربرکت روحانیت و وسیع رحمت کی طفیل میں معاف کر دیے جاؤ گے، اور اگر کچھ تھوڑا سا رہ بھی گیا تو بارقہ رحمانیت اس کو جلا کر نفس کو پاک و پاکیزہ بنا دے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے نبی اور ان سے کمتر درجے کے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: لوگوں کے لیے دل میں برے خیالات اور وسوسے، فعل بد، حسد، لیکن مومن کبھی حسد سے کام نہیں لیتا۔ بس یہ روایت یا تو بطور مبالغہ وارد ہوئی ہے اور امام کا مقصد ہے کہ زیادہ تر لوگ اس میں مبتلا ہیں، یا یہ کہ محض کثرت ابتلا کی کنایہ ہے اور خود مضمون جملہ مقصود بالذات نہیں ہے، اور یا یہاں حسد سے عام معنی مراد ہے جو حسد اور غبطہ دونوں کو شامل ہے اور یہ بطور مجاز ہیں، اور یا اس سے مراد کفار کی ان نعمتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے جس کو اپنے باطل مذہب کی ترویج کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اسی کو حسد کہا گیا ہے۔ ورنہ حسد کے حقیقی معنی سے انبیاء و اولیاء پاک ہوتے ہیں، کیونکہ جو قلب برے اخلاق اور گندگیوں کا مرکز ہو وہ دمی و الہام کا مورد نہیں بن سکتا اور نہ خدا کے تجلیات ذاتی و صفاتی کا مورد بن سکتا ہے۔ لہٰذا روایت کی وہی توجیہ ہونی چاہیے جو میں نے کی ہے، یا کوئی اور توجیہ کرنی چاہیے، اور یا پھر اس کے علم کو اس کے قائل صلوات اللہ علیہم کی طرف پلٹا دینا چاہیے کہ حضرت کا مقصد کیا ہے، وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ والحمدللہ اولا و آخرا۔